PTI रहनुमा असफ कैसर ने दावा किया है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब यानी मरीम नवाज साहिबा ये मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं या चाहेंगे, इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोहतरम है अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, सबसे पहले ये फरमाइए सर, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा होना था, उससे पहले मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी है। अब हुकूमत और स्पीकर के हवाले से बॉल जो है वो एक दूसरे के कोर्ट में जा रही है। अयाज सादिक फेंकते हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, राना सनाउल्लाह साहब दोबारा फेंक देते हैं अयाज सादिक साहब की तरफ। अब PTI की हिकमत अमली है क्या? मुलाकात के बगैर तीसरे दौर की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब गालिबन कमेटी से मीटिंग करते हुए ये कह चुके हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती है, आप तीसरे दौर की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल करने की जसारत करूंगा। क्या समा न्यूज या किसी भी चैनल फॉर दैट मैटर कैमरा की तरफ से कोई पाबंदी है कि आप साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का नाम आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर ये बानी का लफ्ज क्यों यूज किया जाता है? अच्छा अली भाई, मैं तो जब भी आपसे बात करती हूँ तो बारहा इमरान खान ही कहती हूँ, गालिबन आपकी नजर से नहीं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप तो मेरी बहन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो अगर कोई पाबंदी नहीं है तो क्या ये बानी की सब लोगों ने इधर रट लगाई हुई है? आपको नहीं मैं कह रहा, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। जनाब इमरान खान साहब इस मुल्क का फख्र है, हीरो है इस कौम का। सियासत से एक नजर, उसको सियासत से सियासतदान की नजर से ना देखें। इस कौम के पास हीरो हैं कितने, तो अपने हीरोज के अंदर कदर करनी चाहिए। बिल्कुल उनकी सियासत से कोई एग्री ना करे। ये जिन लोगों की कोई फरमाइश है ना कि उनको बानी कहें, आप जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तब से वो पाकिस्तान का झंडा बुलंद किए रखा है। बाकी ये वक्त के फेरे हैं, कभी तख्त कभी तख्ता, कोई इशू नहीं है। हुकूमत में आप ना भी हो, असल मकाम क्या है? तो अवाम के सीनों में जिसकी मोहब्बत जिंदा हो। बाकी देखें, इशू की तरफ आते हैं। मैं समझता हूं, मैंने जितना सरदार अयाज सादिक साहब को इस पूरे प्रोसेस में देखा है, मुझे कहने दीजिए कि उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, लेकिन मेरे ख्याल में उन पे हद से ज्यादा बोझ हुकूमत को भी नहीं डालना चाहिए। हुकूमत का काम है। ये जो अडियाला जेल है, ऐसी कोई अजीब सी जगह है, मैंने खुद भी इसमें कुछ दिन काटे हैं और खान साहब के लिए मैं बेशुमार दफा वहां गया हूं, और जितने दिन मैं अंदर छोड़ा है उससे ज्यादा मुझे गेट पे बैठाए रखा है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद चीफ जस्टिस का रिटर्न ऑर्डर मेरे पास है, उसके बावजूद कई दफा मुझे, बल्कि 15 नवंबर के बाद तो छोड़ा ही नहीं अंदर। तो मेरे तो चलो एक मैं कारकुन हूं इमरान खान का, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी है, कोई समझ में आने वाली बात है कि राना सना साहब, जिनका अपना इसमें अभी तक मैं समझता हूँ पॉजिटिव रोल रहा है अभी तक, वो साबिक जो है वजीर दाखिला हैं, मशहूर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के सियासी उमूर के, और इस मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से करता धरता है। समझ में आ सकती है कि राना साहब कहीं और मुलाकात ना हो, या इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्या राना साहब की नहीं मानेंगे? क्या इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से बड़े ओहदे पे बैठे हैं? ये क्या, या तो फिर ये मुज़ाकरात, आप मुझे कहने दीजिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन हुकूमत के अंदर 2 कैंप्स हैं, गुड और बैड, या फिर पंजाब की हुकूमत मरियम बीबी के नीचे जो है वो नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो। कहीं तो कोई गड़बड़ है ना। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर मुलाकात क्यों नहीं हो रही? अब अगर मुलाकात ना हो, आप मुझे बताइए किरण साहब। खान साहब, आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब ये मीटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन वजारत दाखिला इसे रोक रही है, यही कह रहे हैं आप? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या वजारत दाखिला उनके अंडर नहीं? जाहिर है, ये जो पंजाब में अडियाला जेल है, इसके अंदर जो मुलाकात होती है, ये कोई मुझे ना बताए कि इसमें इंटीरियर मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। क्या होम मिनिस्टर पंजाब की कोई जरूरत है, मजाल है उसको इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से एक कॉल आए, एक SMS आ जाए और वो कहे कि नहीं मुलाकात नहीं होने दूंगा? दूसरी चीज ये है, अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो एक्सपोज हो गई है या हो जाएगी। हम आज यहाँ पे बैठ के, जब कल कौमी असेंबली का इजलास है और मेरे ख्याल में अगली मीटिंग इनकी ड्यू है कमेटी वालों की। अच्छा, मुझे ये भी फरमाइएगा, कमेटी के इस मामले पे औस पड़े
لیکن ایاز صادق صاحب نے جب اپنی صورتحال کو کلیئر کیا ہے نا، مجھے کہنے دیجیے، علی صاحب جب ایاز صادق صاحب نے اپنی سچویشن کو کلیئر کیا ہے تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 4 جنوری کو اسد قیصر صاحب کو انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں سے ملاقات کے حوالے سے بات کر لیں یا ملاقات کے حوالے سے رابطہ کر لیں. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے رابطہ کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو پھر کیا جواب ملا وہاں سے؟ اس کا نہیں مجھے پتا، اسد قیصر صاحب کو علم ہوگا، کیونکہ میں تو کمیٹی ممبر نہیں ہوں، نہ میں کمیٹی کے انفارمیشن دے سکتا ہوں. میں تو رائے دے سکتا ہوں ایز اے کارکن پی ٹی آئی کے ایک صحیح. پرانے اب یہ بتائیے حامد رضا صاحب نے ایک منٹ سر 12 اور 13 جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے. جی ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے اس پورے معاملے میں میرے خیال میں جناب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جس کو اتنی پروجیکشن نہیں ملی یا اتنا اس کو نہیں اٹھایا گیا. یہ بہت بڑی بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے کہ جب صاحبزادہ صاحب کی آپ نے گفتگو کی نا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کمیٹی کے ترجمان ہیں، آپ سب کو پتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی اور کمیٹی کی جب جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو صاحبزادہ صاحب نے باہر آ کے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ذات کی حد تک جو ان کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوا ہے اس پہ وہ کبھی بھی انتقام نہیں لیں گے، وہ معاف کرتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے اس آدمی کی طرف سے جس پہ لائف اٹیک ہو چکا ہے. یہ آج نہیں تو کل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور کرن صاحبہ قومی اسمبلی کے فلور پہ علی محمد نہیں تو پھر اس کے بعد اگر وہ یہ بات کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ٹویٹ کرتے ہیں، جو ایکس پر پوسٹ کرتے ہیں، پھر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی میں آتا ہوں، میں اپنی بات پہلے پوری کرنا. قومی اسمبلی میں علی محمد نے یہ بات کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے کہ ایک سابق وزیر اعظم پہ ان کی زندگی پہ حملہ ہوتا ہے، اس کو اس حکومت نے ریاستی اداروں نے اتنا ایزی کیوں لیا؟ کیوں اس کی اس لیول پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے اس ملک میں کتنا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم شہید ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں. ایک سابق وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے، جناب بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں. ایک سابق صدر جو اس وقت آرمی چیف بھی تھے جناب ضیاء الحق صاحب، وہ ہوا میں ان کو پورا طیارہ اڑ گیا، ٹاپ براس ساری کی ساری شہید ہو گئی. لیکن علی صاحب پھر سوال یہ ہے سر کہ پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر ماضی کو ہی شہادتوں پہ رکھیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے سر؟ آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے آگے بڑھنے کا. یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو خان صاحب نے خود کر دی نا. دیکھیں انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے نا. مطلب اگر آپ آج ہم نہیں ہیں تو آپ اگر نہیں ہو تو آپ کسی اور سے بات کریں گی. میری تو دنیا ختم ہو گئی نا. اسی لیے پھر میں آپ سے پھر یہ سوال کر رہی تھی نا کہ اگر انہوں نے یہ بات کر دی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی ذات کی حد تک وہ سب کو معاف کرتے ہیں، وہاں پر وہ بات کرنے کے بعد اگر وہ ایکس پر پوسٹ کرتے ہیں اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ وہ کیسی معافی دے رہے ہیں، وہ کیسا معاف کر رہے ہیں، یہ کیسے ماضی کو پسے پشت ڈال رہے ہیں. علی صاحب مجھے ساتھ میں زبان استعمال کی ہے، الزام لگائے انہوں نے وزیر اعظم کے لیے، انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کی تو یہی میں تو نہیں استعمال کر سکتی نا وزیر اعظم کے لیے، مملکت کے سربراہ کے لیے میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتی. یہاں دیکھیں، یہاں جو فیکٹس ہے وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی. ماضی میں حکومتوں کو 10 15 20 سیٹیں کہیں سے آ جاتی تھیں، 30 تک آ جاتی تھی، لیکن میجورٹی سیٹیں لیے بیٹھے ہوتے تھے. پھر آپ انہی کے ساتھ ہی مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے نا. اب تو یہ تو پسے پشت ہو گیا. ان کے لیے جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اب 12 اور 13 جنوری کی ڈیٹ جو حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے، تاریخ دے دی ہے، تو اس میں اب آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا کریں گے؟ جو ریٹن ڈیمانڈز کی بات ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کی طرف سے یہ خان صاحب کی طرف سے کہہ بھی دیا گیا کہ ریٹن ڈیمانڈز دے دیں، تو اب آپ لوگ دیں گے، تحریری مطالبات پیش کریں گے؟ میرے خیال میں جناب عمر ایوب صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ان کو وہ دے دیں گے ریٹن ڈیمانڈ. جو بھی چیزیں ہیں اس میں ریٹن میں کیا ہے، وہ چیزیں تو آپ ویسے بھی آپ نے دینی ہوتی ہیں. ساری جو کاروائی ہوتی ہے شاید اس کا علم بھی ہوگا، جو کمیٹیوں کی کاروائی ہوتی ہے وہ ساری اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. آڈیو میں سارا ویڈیو میں انفیکٹ بھی ہوتا ہے، آڈیو میں تو ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے. سب کچھ تو اویلیبل ہے، کوئی ایسی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے. اور اگر ان مطالبات کے تناظر میں حکومت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا علی بھائی، تو پھر یہ طے ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے بعد چوتھا دور نہیں ہوگا مذاکرات کا؟
دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کا بیان آیا ہے اس میں تو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کمیشنیں ہیں دونوں یہ بڑی اہم ہے، اور میرے خیال میں اگر یہ کمیشن بنتی ہے تو حکومت اگر دامن اگر صاف ہے، دیکھیں کسی ایماندار آدمی پہ کسی بھی شخص پہ آپ ایک سوال اگر اٹھائیں، کوئی ایماندار سرکاری افسر ہے، کوئی شخص کہے کہ آپ کرپٹ ہیں، وہ کہے گا انویسٹیگیٹ کرو، اگر کل کا کرنا ہے آج کرو۔ اگر حکومت کا دامن صاف ہے، حکومت کو تو خود انیشیٹ کرنا چاہیے، آؤ اس کی انویسٹیگیشن کرو۔ دیکھیں ایک الزام ہم پہ ہے، ایک الزام حکومت پہ ہے۔ حکومت پہ الزام ہے 26 نومبر کا آئین پاکستان آرٹیکل 9 پابند کرتا ہے کسی بھی حکومت کو اور ریاستی اداروں کو کہ انہوں نے پاکستانی شہریوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی۔ اسلام آباد میں گولی چلی اور لوگ شہید ہو گئے، 100 ہوئے، 13 ہوئے، 50 ہوئے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ فی الحال ہمارے پاس 13 کی انفارمیشن ہے، اللہ نہ کرے لیکن شاید یہ بڑھ بھی سکتی۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب الزام کس پہ؟ حکومت پہ۔ حکومت کو خود انیشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا دامن صاف ہے، آؤ یہ کمیٹی بناتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم پہ اگر نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ لوگ چوتھے دور کی طرف نہیں جائیں گے؟ ابھی تک تو یہی بات ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، ابھی تک تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد اگر اس میں کوئی چینج آتی ہے وہ چیئرمین صاحب کی طرف سے ہوگی۔ میرے خیال میں کمیٹی خان صاحب کی ایکسپریس ڈائریکشن کو چینج نہیں کر سکتی۔ حکومت کو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بنا دینا چاہیے نا۔ دیکھیں 26 کا الزام ان پہ، اگر عمران خان دوبارہ اگر کوئی نیا اگر وہ کوئی نئی ہدایت دے دیتے ہیں پارٹی کو کہ آپ لوگ چوتھے دور کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تب یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں، جی مریم نواز صاحبہ ہو گئی اور اسد قیصر خواجہ آصف صاحب ہو گئے، یہ دونوں لوگ مذاکرات کی ناکامی چاہتے ہیں یا چاہتے نہیں ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ جی کر لیں۔ وہ بچپن میں ہم وہ چھروں والی بندوق سے وہ نشانہ لگاتے تھے مری میں، وہ چھرے ہوتے تھے کچھ 6-7، ہم نے وہ لازمی خرچ کرنے ہوتے تھے۔ تو آپ نے جو سوال کا ایک سوال نامہ تیار کیا، مجھے جواب تو دینے میں آپ نے اگلا سوال فوری رپٹ مارنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان مذاکرات کا کوئی رزلٹ نکالنا ہے، ابھی آپ نے خود پوچھا کہ اگر تیسری ملاقات میں یہ دونوں کمیٹیوں پہ کچھ نہیں ہوتا تو کیا چوتھی ہوگی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو الاؤ کرو کہ جا کے عمران خان صاحب سے آپ اجازت تو دو۔ یہ کیسے مذاکرات ہیں کہ آپ مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کریں گے اپنے لیڈر سے آپ نے نہیں ملنا؟ تو بھئی ہمارا لیڈر تو نہ نریندرا مودی ہے، نہ ہمارا لیڈر نیتن یاہو، ہمارا لیڈر تو عمران خان۔ اب عمران خان صاحب اگر آپ نے ہم نے نہیں ملنے دینا تو پھر یہ مذاکرات، آپ مجھے بتائیں کیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اسد قیصر صاحب یا عمر ایوب صاحب خود سے فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے لیڈر سے اجازت نہیں دیں؟ یا اس کو چھوڑیں، کیا رانا ثناء اللہ صاحب کمیٹی کے جو اور حکومتی ممبران ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟